عظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا وملجانا ومعوانا محمد وبارک وسلم علیہ صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب يا رسول الله يا حبيب الله خلقت مبرأ من كل عيب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ اللہ جل جلالہ وعمن والہ کی حمد و ثنا کے بعد آقا نامدار مدنی تاجدار محبوب کردگار شب اسرا کے دولہ غریب مکم الجوماوہ بے سہاروں کے سہارے حضرت آمنہ کے دلالے حضرت حلیمہ کے پیارے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بے حد درود و سلام کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت جل جلالہ کا کرو مرتبہ احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں نماز ظہر باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور ایک مرتبہ میں ہمیں ہفتہ وار درس قرآن میں بیٹھنے اور سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی۔ الحمدللہ ہمارا 30واں پارہ جو کہ مکمل ہو چکا ہے اور 29واں پارہ کی تیسری سورت الحاقہ ہمارے شروع ہے۔ آج میں نے آپ کے سامنے آیت نمبر 35، 36 اور 37 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گوں کہ اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ صحیح عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو حضور کا صدقہ اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستان محترم، اللہ رب العزت نے فرمایا فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ، تو آج یہاں اس کا کوئی دوست نہیں۔ وَلَا طُعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ، اور نہ دوزکیوں کے پیپ کے سوا کچھ کھانے کو ہے۔ لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ، اسے خطاکار لوگ ہی کھائیں گے۔ یہ آیت قیامت کا منظر پیش کر رہی ہے اور میدان محشر کی بات ہو رہی ہے جب نفسہ نفسی ہوگا۔ اس وقت کا قرآن حال بیان کر رہا ہے کہ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ، یعنی کہ اس دن کوئی کسی کا دوست نہیں ہوگا۔ ہر ایک کا نہیں، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کا کوئی دوست نہیں ہوگا۔ بخاری اور مسلم کی حدیث، پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو دنیا کے دوست ہیں، جو دوستی ہے، یہ تعلق ہے، یہ دشمنی میں بدل جائے گا۔ اسی لیے فرمایا فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ، اس دن ان کا کوئی دوست نہیں ہوگا۔ جو دنیا کا تعلق ہے، جو دنیا کی ریلیشن ہے، یہ ساری کس میں بدل جائے گی؟ دشمنی میں۔ کیونکہ جو دنیا کا تعلق ہے، چاہے وہ خونی رشتہ کیوں نہ ہو، چاہے وہ آپ کے ساتھ کاروباری کیوں نہ منسلک ہو، چاہے وہ آپ کے اچھا دوست کیوں نہ ہو، وہ سارے کس میں بدل جائیں گے؟ دشمنی میں کنورٹ ہو جائیں گے۔ یہ دوستی یہاں پر مگر بیٹھ کر کھانا کھانا پینا، اکٹھے آنا اور جانا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ ان کے لیے کوئی بھی اس دن کوئی مددگار ثابت نہیں ہوگا، نفسہ نفسی ہوگا، ہر بندے کو اپنی پڑی ہوگی۔ بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
کہ بیٹا اپنے باپ کے پاس جائے گا اور کہے گا کہ ابو کو مجھے کچھ نیکیاں چاہیے. فرمایا مجھے اپنی پڑی ہے, میری خود نیکیاں کم پڑ رہی ہیں, میں دوزخ میں جا رہا ہوں, تجھے کیسے نیکیاں دے دوں. بیٹی ماں کے پاس جائے گی دوڑتی, امی کچھ نیکیاں, میری مدد. کہا بیٹا میں نے لا یوم, میں آج کے دن کوئی بھی مدد نہیں کر سکتی. ماں بھی نہیں کہے گی, اور اگر بیٹی کے پاس ماں جائے تو بیٹی تیار نہیں ہوگی, باپ بیٹے کے پاس جائے گا تو بیٹا تیار نہیں ہوگا. پھر ایک دوست کے پاس جائے گا. پیارے آقا نے فرمایا وہ دوست کہے گا, اس کو بڑا ہمہ دعویٰ ہوگا, یار ہمارا تو لاکھوں کا ریلیشن چلتا تھا, ہاں جی ہم لاکھوں دیتے تھے لاکھوں لیتے تھے, تو یہ تو نیکیاں کچھ بھی چیز نہیں ہوگی. وہ کہے گا یار کچھ نیکیاں کم پڑ گئی ہیں. وہ کہے گا میں خود اس کی تلاش میں ہوں, میں تجھے کیسے دوں. کہے گا یار یاد نہیں ہے دنیا میں تو یار ہم لاکھوں کا کاروبار کرتے تھے اور بڑا سلسلے تھے یار, آنکھیں بند کر, بڑا اعتماد تھا. کہا وہ دنیا تھی, یہ میدان محشر ہے. میں تجھے ایک نیکی بھی نہیں دے, معذرت میں تجھے جانتا نہیں, میں تجھے جانتا نہیں. بلکہ 30واں پارہ جو ہم پڑھ چکے ہیں تو اس کے اندر سورۃ عبس فرمایا یوم یفر المرء من اخی, اخی کہتے ہیں بھائی کو, یوم یفر المرء من اخی, بلکہ بھائی کو دے کر راستہ بدل لے گا. آج جو بھائی کے پاس آتا ہے نا, اگر ایک بھائی امیر ہے تو دوسرا غریب ہے, وہ چلا آیا ملنے کے لیے, چلو اپنے بھائی کو مل لوں, مگر بھائی کے دل میں کیا خیال آتا ہے, اس کو ضرورت پڑ گئی پیسوں کی. پیسے والے کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ بھائی اس لیے مجھے ملنے آیا ہے, شاید اس کو پیسوں کی ضرورت ہوگی, یہ اس لیے آیا ہے. تو آتا وہ اللہ کے ملنے کے لیے ہے. تو وہ دنیا ہے نا, مگر آخرت میں کیا ہوگا, ہم یوم یفر المرء من اخی, وہ اپنے بھائی کو دے کر راستہ تبدیل کر لے گا, گلی تبدیل کر لے گا. یعنی کہ جس کو کہتے ہیں سائڈ پکڑ لی, وہ سائڈ پکڑ لے گا, یعنی کہ ملاقات کرنے کو پسند ہی نہیں کرے گا اپنے بھائی کے لیے. اللہ اکبر, یہ قرآن بیان کر رہا ہے, میں نہیں بیان کر رہا, قرآن ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا, 25واں پارہ ہے, 12واں رکوع ہے, اخلاؤ یومئذ بعضهم لبعض عدو, اس دن سارے ہی ایک دوسرے کے عدو کیا ہو جائیں گے, دشمن ہو جائیں گے, انٹی ہو جائے گا بندہ ایک دوسرے کے. اللہ اکبر. تو پھر اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب باپ بھی بیٹے کا ساتھ نہیں دے گا, بیٹا باپ کا ساتھ نہیں دے گا, ماں بیٹی کے ساتھ نہیں دیتی, بیٹی ماں کا ساتھ نہیں دے رہی, کوئی دوست کا دشمن بدنی تبدیل بدل گیا, تو آخر سوال پیدا ہوتا ہے ذہن کے اندر, پھر ہوگا کیا, کوئی تو ہوگا. ہم نے تو سن رکھا ہے کہ سفارشیں بھی ہوگی, وہاں شفاعت بھی ہوگی, تو کوئی تو ہوگا. قرآن نے اس کو بیان کیا ہے کہ الا المتقین. کون ہوں گے جو کسی کے سفارش کرے, کون ہوں گے, الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا مگر متقین. متقین کون, ڈرنے والے, اللہ سے محبت کرنے والے. اللہ سے ڈرنے کی, محبت کی جو پہلی علامت ہے وہ ہے ڈرنا. وہ کیا ہے, ڈرنا. جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو بندہ اس سے ڈرتا ہے, اس سے بات کرنے سے بھی ڈرتا ہے, قریب جانے سے بھی ڈرتا ہے. یہ محبت کی پہلی علامت ہے, ڈرنا. اگر مزاج میں ڈرنا نہیں آیا تو پھر محبت نہ ہوئی. الا المتقین, وہ متقی ہوں گے جو کسی کی سفارش کرنے والے ہوں گے, وہ کام آئیں گے اس دن, اللہ سے ڈرنے والے, اللہ سے محبت کرنے والے. تو محبت کی جو پہلی ڈیفینیشن وہ کیا ہے, ڈرنا, خوف. تو تصوف میں یہی سیکھا ہے کہ جب کسی سے محبت ہوتی ہے, جب بندے سے اللہ سے محبت ہوتی تو کوئی کام بھی کرتا تو ڈرتا ہے, کہیں میرا رب میرے سے ناراض نہ ہو جائے, میں یہ کام کروں کہ میرا رب میرے سے ناراض نہ ہو جائے. یہ فلاں بندہ میرے سے سوال بن کر آیا تھا, میں نے اس کو دیے نہیں, پھر دل میں بوجھ آتا کہ یار کہیں میرا رب میرے سے ناراض, میں اس کو کچھ نہ کچھ دے دیتا, یار میں نے تو
صاف انکار کر دیا۔ تو یہ اللہ کی محبت کی علامت ہے کہ ہر کام کرتا ہے مگر دل میں کیا ہے؟ ڈر ہے، خوف سا ہے، کہیں میرا اللہ میرے سے ناراض نہ ہو جائے۔ بولنے سے بھی ڈرتا ہے، کسی کو دیکھنے سے بھی ڈرتا ہے۔ تو یہ علامت ہے متقین کی۔ فرمایا جو متقین ہوں گے، اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے، اس دن ان کی سفارش ہوگی، وہ کام کریں گے۔ ان کا حال کیا ہوگا؟ جو اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے۔ اللہ فرمائے گا 25واں پارہ، یہی اسی آیت کے ساتھ ہی ہے، فرمایا ادخلوا الجنۃ انتم وازواجکم، فرمائے گا ادخلوا الجنت، داخل ہو جاؤ جنت میں۔ کس میں داخل ہو جاؤ؟ کون داخل ہو جائیں؟ متقین، اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کا خوف رکھنے والے۔ اب کیا ہوگا؟ اب اکیلے نہیں جائیں گے، اب اکیلے نہیں جائیں گے جنت میں، بلکہ کیا ہوگا؟ وہ ازواجکم تحبرون، ان کو بھی لے جاؤ جو تمہارے گھر والے ہیں، اور ان کو بھی لے جاؤ جو آپ سے محبت کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ پتہ چلا کہ جو دنیا کا دوست ہوگا اس دن دشمن میں بدل جائے گا، مگر جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، اللہ سے محبت کرنے والے سے جب تعلق بن جائے گا تو اللہ فرمائے گا اب تم جنت میں داخل بھی ہونا ہے، مگر تم نے اکیلے نہیں ہونا، اپنے گھر والوں کو بھی لے جاؤ، اپنے دوستوں کو بھی لے جاؤ، اپنی سنگتیوں کو بھی لے جاؤ، جو تمہاری صحبت میں بیٹھا کرتے تھے، جو تمہاری محفل میں آیا کرتے تھے، اور جو میری محبت کی وجہ تیرے سے محبت کرتے تھے۔ نہیں، یہ اللہ کا نیک بندہ ہے، نہیں یہ اللہ سے ڈرنے والا۔ فرمایا گھر والوں کو بھی لے جاؤ اور اس کو بھی جنت میں لے جاؤ۔ پتہ چلا کہ دوستان محترم، قرآن کی روح سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ اس دن اگر جانا ہے جنت میں، یہ دنیا کا دوست نہیں لے کے نہیں جائے گا، یہ تو دشمن ہوگا۔ آقا علیہ الصلوۃ، بخاری مسلم کی حدیث، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے بڑا دشمن قیامت کے دن جو ہوگا وہ انسان کا دوست ہوگا۔ وہ کون ہوگا؟ دوست ہوگا۔ اب ہم نے معیار قیام کرنا ہے اپنی دوستی کا۔ پہلے ہم نیچا سٹینڈر ہوتا نا، جب پیسے آ جائیں تو پھر ہمارا سٹینڈر بھی چینج ہو جاتا ہے، جب گاڑی آ جائے، اچھا مکان آ جائے تو پھر دوستی کا لیول بھی چینج ہو جاتا ہے۔ پھر ہم چاہتے ہیں کہ گاڑی والے کے ساتھ ہی دوستی ہو، اگر کسی غریب کے ساتھ ہوگی تو یہ گاڑی مانگے گا، پیسے مانگے گا، لہذا دوستی بھی بدل جاتی ہے، وہ لیول بدل جاتا ہے۔ مگر یاد رکھیے گا یہ دولت کا آنا اور جانا یہ دنیا کی سلسلہ ہے، آتی ہے سدا کسی کے پاس نہیں رہی۔ سکندر اعظم جیسا بندہ بھی چلا گیا پوری دنیا پر حکومت کرنے والا، اس میں کفن میں بھی کوئی جیب نہیں تھی، وہ بھی خالی ہاتھ ہی گیا۔ کہا کہ میرے جنازے سے، میرے کفن سے دونوں ہاتھ باہر نکال دینا تاکہ پتہ چل جائے سکندر اعظم پوری دنیا پر حکومت کرنے والا جا رہا تو دونوں ہاتھ خالی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے دوستو آج دوستی کا معیار قائم کرنا ہے۔ سب سے پہلے اپنے دوستی، یعنی کسی سے دوستی نہ کرو، میرا کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہر دوست دشمن بھی نہیں ہوگا، ایسا بھی نہیں ہے۔ طبرانی کی حدیث ہے، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دوست ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، دوست جائے گا تو اس کی 20% نیکیاں، جب 20 نیکیاں کم، ہاں جی کم پڑیں گی۔ اب وہ نیکی لے کے نہیں جا رہا ہے کہ کسی سے مل جائیں، مگر کون نیکیاں دے؟ جب آپ باپ ایک بیٹے کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے، ماں اپنی بیٹی کو دینے کے لیے تیار نہیں، تو کون دے گا؟ چلتے چلتے وہ دونوں دوستوں کا آپس میں ٹکراؤ ہو جائے گا۔ پیارے آقا نے فرمایا وہ پوچھے گا بھائی سنا بھی کیا بنا تیرا؟ کہا یار کچھ نیکیاں کم پڑ گئی ہیں۔ تو فرمایا پھر؟ کہتا میں بس نکلا تھا تو کسی سے مل جائے۔ کہا آپ سنائیں؟ کہا میری بھی نیکیاں اتنی ہی کم پڑ گئی ہیں۔ کہا ایک دوست کہے گا اچھا تو ایسا کر، تو میرے سے نیکیاں لے جا، تو جنت میں جا۔ اس دن دوست کام آتا ہے معیار پیدا کرے دوستی کا، صحبت کا معیار، جہاں پہ اٹھتے بیٹھتے ہیں اس کا آپ کے پاس معیار ہونا چاہیے۔ میں کس کے پاس بیٹھ رہا ہوں، بندہ کون سا ہے؟ آپ کا بچہ دوستی کر رہا ہے تو آپ دیکھیں کہ آپ کے بچے کے ساتھ دوستی کس کے ساتھ ہو رہی ہے، بلکہ آپ اچھا بات یہی کہ آپ دوستی خود
اپنے بچے کی کسی بچے سے کرائیں. دیکھیں میرا بچہ اب دوستی کرنے لگ گیا ہے تو پھر بچے کو ڈھونڈے محلے کے اندر کون سا بچہ نمازی ہے, کون سا بچہ جو دین کی طرف ہے, تو پھر اس سے دوستی کریں. یار یہ بڑا اچھا دوست, بیٹا یہ تمہارا دوست اچھا بنے گا, اس کے ساتھ دوستی کر لو. دوستان محترم, جب آپ کوئی پودا لگاتے ہیں اس کے دائیں بائیں جڑی بوٹیوں کا آپ خاتمہ نہیں کریں گے تو وہ کی فصل کو بڑا نقصان پہنچنے والا ہے. وہ کسان کی فصل تباہ ہو جاتی ہے جو کسان اپنی فصل بیج بونے کے بعد اس کی خبر ہی نہ لے, جڑی بوٹیوں کا خاتمہ ہی نہ کرے. جب اولاد آ جائے, اللہ آپ کو اولاد دے دے, اولاد جوان ہونے لگے تو آپ کا حق بنتا ہے. جس طرح کسان اپنی فصل کا دیکھ بھال کرتا ہے, صبح اٹھتا ہے تو اپنی فصل کی طرف جا کر چکر لگا کر آتا, دیکھتا ہے کہ کہیں اسپرے کی ضرورت تو نہیں پڑ رہی, اس کو کس چیز کی ضرورت ہے. اسی طرح اولاد جو آپ کی پروان چڑھتی ہے آپ دوستی خود کروائیں, اچھی دوستی. آپ دیکھیں بچہ گالیاں دینے والا بچہ ہے, ہاں جی, اس طرح کا بولتا ہے, اس کا بیٹا یہ تمہارے معیار کا نہیں ہے, آپ کا معیار تو بڑا اعلیٰ ہے, آپ نے تو اللہ رسول تک پہنچنا ہے. اس طرح کی جب دین کی بچے کو باتیں ڈالیں, بچہ دیندار کے ساتھ آپ کی دوستی, آپ کا تعلق اللہ رسول کی وجہ سے ہونا کی دوست کو بنانا ہے تو اللہ رسول کی وجہ سے آپ نے بنانا ہے. بچے کے ذہن میں آپ ڈال دیں گے جب کہ میں نے تعلق کسی سے بنانا ہے تو اللہ رسول کی وجہ سے بنانا ہے, تو انشاءاللہ پھر آپ کا بچہ پروان چڑھے گا. وہ اپنے دمشق کے اندر حضرت معاذ بن جبل آقا علیہ السلام کے بڑے پیاری صحابی ہیں, اور آپ کے دانت بڑے سفید ہوتے, بڑے چمکدار ہوتے تھے. جب آپ بات کرتے تھے حضرت معاذ بن جبل تو آپ کے دانتوں سے نور کے موتی نکلتے تھے, اتنے پیارے صحابی تھے. تو ایک تابعی تھے حضرت ابو ادریس فیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ کہتے ہیں حضرت معاذ بن جبل دمشق میں تشریف لائے تو میں بھی گیا, لوگوں کا حلقہ بنا ہوا تھا اور آپ گفتگو کر رہے تھے, تبلیغ کر رہے تھے. کہتے ان کی باتیں میرے دل میں اترتی چلی گئیں. میں نے نیت کی کہ کل میں پہلے وقت سے پہلے آؤں گا تاکہ آپ سے خصوصی نشست کر لوں, تنہائی میں تھوڑی دیر بیٹھ لوں. کہتے میں وقت سے پہلے آیا جو دیکھا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں تھے, نوافل ادا کر رہے تھے. تو سلام پھرا, مجھے دیکھا, کہا میاں کیسے آیا ہو؟ کہا حضور میں نے کل آپ کی سنگت میں بیٹھا ہوں, صحبت میں بیٹھا ہوں تو بڑا مزہ آیا ہے, اور میں آپ کی سنگت میں رہنا چاہتا ہوں, میں آپ کی نوکری کیا کروں گا اور آپ مجھے اللہ رسول کی باتیں سنایا کریں گے. کہا کس لیے؟ کہا فقط اللہ کی محبت میں. کہا پکی بات؟ کہا حضور پکی بات. پھر آپ نے معاذ بن جبل فرمایا پکی بات ہے؟ میں عرض کی حضور پکی بات ہے, میں فقط اللہ کی وجہ سے آپ سے محبت کرتا ہوں. فرمایا آ قریب آ, تجھے نبی کا فرمان سناتا ہوں. میرے نبی نے فرمایا ہے جو بندہ اللہ رسول سے ایک دوسرے سے محبت کرتا ہے اللہ بھی اس سے محبت فرماتا, اللہ بھی اس سے محبت فرماتا ہے. اللہ سے محبت کرنے کا بڑا آسان طریقہ ہے, جب کسی تعلق قائم کرے تو دنیا کا غرض نہ ہو, دنیا کا مقصد نہ ہو, مادی سوچ نہ ہو. جس طرح میں نے کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اچھا دوست بنا لیں. بھائی کیوں بنا رہے ہو؟ کہ اس کا باپ ٹھہر میں گریڈ کا افسر ہے, کئی مشکل وقت ہے کہ چلو ایک فون ہو جائے گا تو اپنا کام ہو جائے گا. جی یہ فلاں ہے پولیس میں ہے, چلو فون آ جائے گا. فلاں بندہ فلاں میں ہے, اس میں میرا کام آسان ہو جائے گا, میرے بچوں کے لیے بڑا ثابت ہو سکتا ہے. تو یاد رکھیے گا اس طرح کا ذہن میں مقاصد رہ کر جب دوستی کریں گے تو پھر آخِلَّهُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ. پھر قرآن کہتا ہے اس دن پھر بعض کے بعض ایک دوسرے کے کیا ہوں گے؟ عدو, دشمن ہوں گے. دوستی کا معیار پیدا کریں. میں عرض کر رہا تھا کہ پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو نیکیاں دیں گے. ابھی لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ نبی کو معاذ اللہ پتہ نہیں, استغفر اللہ پتہ نہیں, ابھی قیامت برپا نہیں ہوئی, مگر میری آقا کی نگاہ نبوت دیکھ رہی ہے کہ کون کو نیکیاں پڑیں گی اور کتنی نیکیوں کی ضرورت پڑے گی. میں کہ اس سے بڑا علم غیب اور کیا ہو سکتا ہے؟ ہاں جی, اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے؟ میدان محشر قائم نہیں ہوا مگر میرے آقا علیہ السلام پہلے حال سنا رہے ہیں. فرمایا جب نیکیاں اس کو دوست کو دے دے گا تو وہ جنت میں جائے گا, جو ہی جائے گا تو وہ رونے لگ جائے گا, روئے گا. رب فرمائے گا بندے اب میری جنت میں آ کر رونا کیسا, اب کیوں رو رہے ہو؟ عرض کی مولا میں نے کیا کیا؟
اپنے دوست کی نیکیاں لے کر خود جنت میں، میرا دوست دوزخ میں، مولا میرے دوست کو جنت میں لے آ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اتنا اصرار کریں گے جس طرح ایک بندہ ایک سے محبت کرنے والا بار بار اصرار کرتا نا، جس طرح ہم کسی کو دعوت پیش کریں گے، نہیں کہتے نہیں یار ایسا نہیں ہے، فرمایا اتنا اصرار کرے گا، اللہ فرمائے گا جا پھر جا دوزخ سے خود نکال کر لے آ۔ اپنے دوستوں کو پہچانو، جاؤ اپنے اپنے دوستوں کو پہچان لو اور دوزخ سے خود نکال کر لے آؤ۔ حالانکہ دونوں نمازی تھے، دونوں بیٹھ کر ذکر کرتے تھے، مگر میرا فرمایا اس سے ایسے گناہ ہو گئے جس کی وجہ سے اس کی نیکیاں کم ہو گئیں اور گناہ زیادہ ہو گئے، اس کی وجہ سے اس کو دوزخ میں جانا پڑے گا۔ مگر فرمایا عقل فرمایا اس کا دوست خود جائے گا اور اپنے دوست کو ڈھونڈ کر دوزخ سے لائے گا۔ پتہ چلا اگر نیک آدمی دوزخ میں چلا بھی جائے تو دوزخ کی آگ اس کو چھوتی بھی نہیں ہے۔ تو دوستو ایسا معیار کام کریں، مادی سوچ نکال دیں، کسی سے رشتہ کریں تو فقط اللہ دینداری دیکھیں، دنیا نہ دیکھیں، اس کے بنگلہ نہ دیکھیں، اس کی کوٹھی نہ دیکھیں، اس کے مکان نہ دیکھیں، اس کے اندر دیکھیں کیا یہ اللہ رسول سے محبت کرنے والا ہے کہ نہیں ہے۔ پہلا معیار آپ کا یہ ہونا چاہیے کہ کیا اس کے بچے نمازی ہیں، کیا یہ نماز پڑھنے والے ہیں۔ جب ایسا دیکھے کہا مولا تیرا شکر ہے یہ تیرے سے محبت کرنے والے ہیں، میں اس لیے رشتہ کر رہا ہوں۔ جب اللہ کو لے کر، اللہ کی محبت کو لے کر بیچ میں شامل ہو جائیں گے، وہ رشتہ راحت بنے گا، سکون کا سبب بنے گا، قلبی اور ذہنی سکون عطا ہوگا۔ اس لیے بیٹی کا رشتہ کرنا ہے، بیٹے کا رشتہ کرنا ہے، بہن کا رشتہ کرنا ہے، کسی کا بھی رشتہ کرنا ہے تو آپ نے سب سے پہلے دین کو دیکھنا ہے کہ اللہ رسول سے محبت کرنے والے، جو اللہ رسول سے وفا نہیں کرنے والا اس سے کیا توقع رکھتی، اس سے کیا توقع رکھیں گے یہ وفا کرے گا؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ جو اللہ رسول کے حکم کو توڑنے والا ہو، کہے گا نہیں ایسا ہو نہیں ہو سکتا، تو میرا یار ہے۔ رب سے بڑا دوست کون ہو سکتا ہے؟ رب سے بڑا مہربان کون ہو سکتا ہے؟ رب سے بڑا کریم اور رحیم کون ہو سکتا ہے؟ مگر جب بندہ اسی کا نہ ہوا، میرا اور آپ کا کیا ہو سکتا ہے؟ اس لیے دوستی کا معیار پیدا کریں۔ پیارے آقا فرما ایک لمحے کے لیے کوئی دوست بنا، مثلا سفر میں جا رہے تھے، سفر کیا، سفر میں دوست بن جاتا ہے۔ آقا فرما اس کے بارے میں بھی قیامت کے دن سوال ہونا ہے۔ ایک لمحے کے لیے اگر کسی کو دوست بنایا ہے تو اس کے بارے میں بھی آپ سے پوچھا جانا ہے۔ پیارے آقا سفر میں ہے، مسواک اتارتے ہیں، ایک سیدھی ہے ایک ٹیڑھی ہے، سیدھی صحابی کو دی اور ٹیڑھی خود لی۔ عرض کیا یا رسول اللہ علیہ وسلم سیدھی آپ لیں، آپ نبی ہیں، میں درویش مزاج آدمی ہوں، میں کوئی نہیں۔ میرا آقا فرمایا دوست کو دوستی کے بارے میں سوال کیا جائے گا، قیامت کے دن دوست کے بارے میں پوچھا جانا ہے، ایسا نہیں ہے کہ چھوڑا جائے گا۔ آپ اچھے تھے تو تیرے پاس آتا، تو نے کیا کیا اس کو؟ خود نماز میں آیا، اس کو گھر چھوڑ دیا، اچھا تو بیٹھ میں نماز پڑھ کے آ رہا ہوں۔ ایسا بھی ہوتا ہے نا کبھی کبھی، ایسے رشتہ دار تلق بھی آ جاتا ہے کہ ان کو بولتے تو بیٹھ، میں ان کو پتا کہ نماز پڑھنے والا تو نہیں ہے، مگر ہاں اس کے بارے میں آپ کو پوچھا جانا ہے کہ آپ خود آگے۔ آقا علیہ السلام کو فرمانا ہے کہ وہ چیز پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے، وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرو، وہی دوسرے۔ جب آپ نماز پڑھنا پسند کرتے ہیں دوسرے کیوں نہیں کہتے؟ اگر نہیں مانتا تھا آپ اس کے قدموں میں بیٹھ جائیں گے، کہیں گے یار میں تیرے پاؤں پکڑتا ہوں، آ جا یار نماز کی طرف۔ تو نماز پڑھے گا تو کتنا اچھا لگے گا، ہاں جی، تو سجدہ کرے گا تو کتنا اچھا لگے گا، تو اتنا خوبصورت ہے یار۔ تو جب رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا تو کتنا، آپ نے ایک دفعہ بیٹھنا زندگی میں قدموں پر، انشاءاللہ آپ کا بیٹھنا اس کو نمازی بنا دیتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ اپنے ماموں کے ساتھ جا رہے تھے، حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے مرشد بھی تھے اور آپ کے ماموں بھی تھے۔ کہتے ہیں ہم جا رہے تھے قریب سے، ٹائم ہو گیا ہے چلے مختصر کرتے ہیں، آپ جا رہے تھے قریب سے، دیکھتے کہ شور برپا تھا، تو بندہ ایک نشے میں تھا تو لوگ اس کا مذاق اڑا، جیسے کوئی نشہ ہمیں مل جائے تو ہم کٹھے ہوئے ہو جاتے ہیں، اس سے سوال کرتے، وہ آگے سیدھا الٹے سیدھے سوال دیتا، آگے پیچھے جواب دیتا ہے، تو پھر کیا کرتے ہیں نوجوان ہنستے ہیں نا جی، اس کو چھیڑتے ہیں بندہ۔ تو اسی طرح لوگ اس کو چھیڑ رہے تھے۔ جنید بغدادی صدر سے فرمایا جنید دیکھ رہا بیٹا کیا بات ہے؟ یہ کہا حضور وہ
ایک نشئی ہے، نشہ کرنے والا، لوگ اس کو چھیڑ رہے ہیں، اسے باتیں سن رہے ہیں، تو آپ جانے لگے، فرمایا حضور چھیڑیں وہ نشہ، فرمایا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ نے کہا لوگوں کو چلو چلو، مگر وہ اس دور کے لوگ تھے، وہ اللہ والوں کی شرم حیا کرنے والے تھے، سب چھٹ گئے۔ تو آپ نے فرمایا جنید کو کہ چلو کم از کم کوئی اور گواہ تو نہ بنے اس کا قیامت کے دن کا، جتنے گواہ بن گئے اتنے ہی کافی ہیں، مزید گواہ تو نہ بنے، ورنہ ہر بندہ گواہی دے گا کہ یا اللہ یہ نشہ کرنے والا ہے، اور گواہ تو نہ بنے۔ فرمایا پانی لاؤ۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں میں پانی لے کر آیا، حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس نشہ کرنے والے کا، ہم بیٹھتے کسی نشہ کرنے والے کا ہم اس کو منہ بھی نہیں لگاتے، مگر دوستی کا معیار یہ ہے، اور مومن کا معیار صوفیہ نے بتایا ہے وہ کیسا ہے۔ آپ نے پانی لایا، گرد تھی، چہرے پر پڑی ہوئی تھی، بال خستہ تھے، اس کے چہرے پر پانی پھیرا، اس کے چہرے کو صاف کیا، کہا مولا جو میرے بس میں تھا میں نے اس کے چہرے کو صاف کر دیا ہے، مولا تو اس کے دل کو صاف کر دے۔ حضرت جنید فرماتے ہیں کہ جب ہم نے مسجد میں گئے، رات کو دیکھا تو وہ ہمارے سے پہلے رب کی بارگاہ میں تہجد کی نماز ادا کر رہا تھا۔ آئیے دوستو، اگر آپ کا دوست نشہ کرتا ہے، آپ کا دوست نماز نہیں پڑھتا، آپ کا رشتہ دار نماز نہیں پڑھتا، گناہوں میں مبتلا ہے، آپ کا محلے دار آپ کو جانتا نہیں، آپ کو اچھا نہیں جانتا، اس بات کو چھوڑ دیجئے، رب کی بارگاہ میں دعا کرے مولا مجھے تو توفیق دے دی ہے، اس کو بھی سجدوں کی توفیق دے دے، مولا اس کو بھی دل تو بدل دے۔ یقین جانے وہ دل بدلے نہ بدلے رب کی مرضی ہے، مگر یقین جانیے گا آپ کا دل بدل جائے گا، آپ کو رب مل جائے گا۔ اس لیے آئیے آج کے بعد سوچ پیدا کرے کہ ہم تعلق بنائیں گے اللہ اس کے رسول کے لیے، اور انشاءاللہ محبت کریں گے، کسی تعلق رکھیں گے، دنیا کا مقصد نہیں رکھنا، اللہ رسول کی وجہ سے رکھنا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کچھ دوست ایسے ہوں گے اللہ کا ذکر کر رہے ہوں گے، اللہ کا ذکر کر رہے ہوں گے، اور جب اٹھیں گے اللہ فرمائے گا اے میرے فرشتوں وہ بندے کیا کر رہے تھے؟ مولا تیرا ذکر کر رہے تھے، کوئی طالب تھے؟ کہا مولا تیری جنت کے طالب تھے اور تیری دوزخ سے ڈر رہے تھے۔ فرمایا فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے سب کو معاف فرما دیا ہے۔ یہ سارے دوست جو بیٹھ کے ذکر کر رہے تھے نا، میری محبت میں معاف کر دیا۔ فرشتے عرض کریں گے مولا وہ فلاں بن فلاں ذکر کرنے نہیں آیا تھا، وہ تو جو فلاں بن فلاں تو ان سے ملنے آیا تھا، ان سے ملنے آیا تھا۔ رب فرمائے گا کچھ لمحے تو ان سے بیٹھا ہے نا، ان کی صحبت میں، ان کی صحبت میں کچھ دیر تو بیٹھ گیا ہے، بس اس کا بیٹھنا بھی ذکر والوں کے صدقے میں نے اس کو بھی معاف فرما دیا ہے۔ حالانکہ اس کی نیت ذکر کرنے کی نہیں تھی، ان سے ملنے کی تھی، کسی کام کے لیے، دنیا کے مقصد کے لیے آیا تھا۔ پتہ چلا دوستو اگر اچھا دوست ہو تو اس کی صحبت میں بندہ اگر تھوڑا بھی بیٹھ لیتا ہے اللہ اس کو بھی اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس معیار پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما توفیق الا باللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ